بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 کاموں میں جلدی کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 ایسے امور ذکر کیے جائیں گے جن امور میں شریعت مطہرہ نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ 5 اعمال کون کون سے ہیں جن کے بارے میں شریعت مطہرہ نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ 5 امور آپ کو مل جائیں گے۔ مزید ہماری اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل اسلامی ذخائر اینڈ وظائف کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارے اس چینل کو کار خیر سمجھتے ہوئے لوگوں تک شیئر کریں کہ جس طریقے سے آپ عمل کریں گے اس طریقے سے آپ کے ذریعے اگر یہ نیک بات کسی اور تک پہنچے گی، وہ عمل کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس کے عمل کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو سماعت فرمائیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ 5 کاموں کے جلدی کرنے کے بارے میں شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں، کہ جب مہمان گھر میں آئے تو پہلی فرصت میں گھر میں جو کچھ میسر ہے مہمان کو پیش کر دیا جائے۔ بس اوقات مہمان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا بنانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، جس سے مہمان تکلیف میں ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے، تو فرمایا پہلی فرصت میں گھر میں جو کچھ میسر ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں، کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کریں۔ بس اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں، کسی عزیز کی وجہ سے جو اپنے گھر سے شہر سے دور ہوتا ہے اس کی انتظار میں میت کو گھنٹوں رکھے رکھتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں، جو کہ نامناسب ہے، ٹھیک بات نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جب میت تیار ہو جائے اس کو کفن دے دیے جائے، غسل کروا دیا جائے، پھر دفنانے میں جلدی کیا کریں۔ اس میں حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اپنے اچھے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کا بوجھ آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں جلدی کریں۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا اگر لڑکا مل جائے تو اس کا نکاح کرانے میں جلدی کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز میں بہت کاہلی اور سستی سے کام لیا جاتا ہے۔ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں 13-14 سال کی عمر میں، اور 25 سال 30 سال کی عمر تک ان کے رشتے کیے نہیں جاتے، ان کی رخصتیاں نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے وہ بچیاں پھر بدکاری کے اندر، غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو اس کا وبال والدین پر ہوگا۔ اور آج بچیوں کے نکاح جو تاخیر سے کیے جاتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی وجہ وہ جہیز کی ہے، کہ جہیز کی لعنت جو ہمارے درمیان میں آ چکی ہے، کہ جب تک ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا جہیز نہیں ہوگا تو میں اس بچی کا نکاح کیسے کروں، یا بس اوقات بچی لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رشتہ لینا ہوتا ہے وہ شرط لگا دیتے ہیں کہ اتنا جہیز ملے گا تو ہم نکاح کریں گے، بچی لیں گے، ورنہ ہم نہیں لیں گے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جتنا والد سے میسر ہو سکے وہ اپنی بچی کو دے کر اس کا نکاح وقت پر کرا دے۔ تو فرمایا تیسرا کام یہ کہ بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں جلدی کریں۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی قرض ادا کرنے میں جلدی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ہمت ہے اور وہ اپنا قرض جلدی ادا کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب شاہ فرماتے ہیں وہ ظالم ہے۔ کہ ایک بندے کے پاس قرض ادا کرنے کی وسعت اور طاقت ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرض ادا نہیں کرتا تو وہ بندہ ظالم ہے، وہ ٹال مٹول کرنے والا ظالم ہے۔ اور فرمایا قرض ایک ایسی چیز ہے قیامت والے دن یہ معاف نہیں ہوگی، یہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ بلکہ اگر ایک شہید ہے اس پر اگر قرضہ تھا تو اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے شہادت کی وجہ سے، لیکن اس کا قرض باقی رہے گا۔ تو قرض ادا کرنے میں جلدی کریں۔ جب انسان کے پاس فرصت ہو جائے، ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے قرض ادا کرنے کی، تو قرض ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، جب انسان سے خطا ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کے کلمات پڑھے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، تو فوراً ایسے توبہ اور استغفار کے کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ میں تاخیر کی اور اسی حالت میں اگر بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے۔
کل یہ نامہ اعمال میں اپنے یہ گناہوں کو پائے گا۔ تو جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اب توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ کام کے اوپر جو گناہ ہو چکا ہے اس کے اوپر انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، یا اللہ آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق دبایا تو اس کو ادا کرے۔ تو فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی تم 3 کاموں میں جلدی کیا کرو۔ ان میں سے ایک ارشاد فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا لڑکا مل جائے تو اس کا نکاح کرانے میں جلدی کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمایا جب میت تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اور تیسری بات جو اس ویڈیو میں نہیں ہے وہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی، وہ تیسری بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔